ٹی وی میں دیکھتا نہیں، اپنے ذہن کو ففتھ جنریشن وار کے ذریعے پھیلائی گمراہی سے بچانے کے لیے چند باخبر محبان وطن کے یوٹیوب چینل البتہ بہت غور سے دیکھتا ہوں۔ میرے لیے خبروں اور خیالات کا بنیادی ذریعہ اخبارات کا وہ پلندہ ہے جو میرے اٹھنے سے پہلے ہی بستر پر موجود ہوتا ہے۔ ہمارے مقبول عام اخبارات میں نمایاں طور پر چھپی خبریں اور مضامین گزشتہ چند دنوں سے نہایت فخر و مان سے بتا رہے ہیں کہ بالآخر خود کو دنیا کی واحد سپر طاقت کہتا امریکہ ماضی کی ایک اور سپر طاقت سوویت یونین کی طرح دم دبا کر افغانستان سے بھاگ رہا ہے۔ جن طالبان کو تسخیر کرنے وہ آج سے 20 سال قبل اس ملک میں داخل ہوا تھا، غیر ملکی افواج کے انخلاء کا عمل شروع ہوتے ہی اب امارت اسلامی کو بحال کرنے حیران کن سرعت سے کئی افغان صوبوں اور شہروں کو لوٹ رہے ہیں۔ افغان باقی کوثار باقی والی حقیقت ایک بار پھر اجاگر ہو گئی۔ امید ہے کہ افغانستان میں اپنی ذلت کے بعد امریکہ بندے کا پتر بن جائے گا۔ اپنے زخم چاٹتے ہوئے یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرے گا کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کئی برسوں سے اصرار کر رہے تھے کہ افغانوں کو غلام بنانا ممکن نہیں۔ اپنی فوجوں کو وہاں سے نکالنے کے بعد امریکہ اگر افغانستان ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں دائمی امن کا خواہاں ہے تو اسے عمران خان صاحب کی فراست سے عاجزانہ رجوع کرنا چاہیے، وگرنہ مزید ذلیل و رسوا ہوگا۔ ہمارے اصولی موقف کی جیت مجھ جیسے عام پاکستانی کو شاداں بنائے ہوئے ہے۔ ہمارے ہاں مگر قنوتی افراد کی بھی کمی نہیں۔ ایک ڈھونڈنے نکلو تو ہزار مل جاتے ہیں۔ اتوار کے روز ایسے ہی چند افراد مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجتے رہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اس کے ذریعے عمران حکومت اور اس کے بہی خواہوں کو للکارتے نظر آئے۔ مجھ سے تقاضا ہوا کہ اس کلپ کے بارے میں کچھ لکھوں۔ براہ راست جواب دینے سے لیکن میں نے گریز کیا۔ یہ کالم لکھنے بیٹھا ہوں تو خیال آیا کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ اپنی جماعت کے امیدواروں کے لیے ہوئے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ اپنے جلسوں میں عمران حکومت کے بارے میں جو بد کلامی کرتے ہیں، حکومتی ترجمانوں کی فوج ظفر موج سخت ترین زبان میں اس کا حساب برابر کرتے تھے۔ بھارتی قبضے میں جکڑی وادی کشمیر کے حالات پر میں کئی دہائیوں سے پیشہ ورانہ تقاضوں کی وجہ سے کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ آزاد کشمیر کی سیاست کا لیکن مجھے ککھ علم نہیں۔ فقط 1986 کے انتخابات کے بارے میں میر پور اور مظفر آباد کے مختصر دوروں کے بعد کچھ لکھا تھا۔ مرحوم سردار عبدالقیوم خان کے کئی انٹرویو بھی کیے تھے، وہ مگر مسئلہ کشمیر کے حقیقی اسباب کا جائزہ لینے کے لیے ہوئے تھے۔ آزاد کشمیر کے ایک اور سیاستدان بیرسٹر سلطان محمود سے تاہم بے تکلفی والے تعلقات رہے۔ میرے بھائی مشتاق منہاس کو بطور صحافی آزاد کشمیر کی سیاست مجھے سمجھانے کا جنون لاحق رہا، میں نے مگر توجہ ہی نہ دی۔ 2016 سے وہ خود بھی وہاں کی سیاست میں متحرک ہو چکا ہے، وزیر شزید بھی بن گیا۔ اس کا صحافت سے سیاست کا رخ کرنے کے بعد میرا اس سے رابطہ نہ ہونے جوگا رہ گیا۔ ہمارے لاہور کی گلیوں میں کہتے ہیں، جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ کو جاوی۔ مشتاق میرے لیے گویا راوی جا چکا ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست اور انتخابی مہم میں عدم دلچسپی کا بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کئی برسوں سے یہ طے ہو چکا ہے کہ وہاں ہوئے انتخابات میں وہی جماعت کامیاب ہوتی ہے جسے وفاقی حکومت کی سرپرستی میسر ہو۔ اسی باعث یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری یا مریم نواز صاحبہ کچھ بھی کر لیں، 25 جولائی 2021 کے دن ہوئے انتخاب میں تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی۔ پاکستان کے چند صحافی تاثر یہ بھی پھیلا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بلاخر دیوار پر لکھا پڑھ لیا ہے، انتخابی مہم کے دوران لہٰذا امریکہ چلے گئے ہیں۔ وہاں جانا کیوں ضروری تھا، اس کے بارے میں بھی چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں، میں فی الوقت ان میں الجھنا نہیں چاہ رہا۔ مریم نواز صاحبہ البتہ اب بھی انتخابی مہم میں ڈٹی ہوئی ہیں۔ شاید ان کی دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ ان کے جلسوں کی کلپس بھی سوشل میڈیا پر وافر تعداد میں نظر آ رہی ہیں۔
عمران خان صاحب انتخابی مہم کے آخری مراحل کے دوران وہاں جائیں گے۔ راول پنڈی کی لال حویلی سے اٹھے بقرات عصر بھی غالباً ان کے ہمراہ ہوں گے۔ آزاد کشمیر جانے سے قبل ہی اگرچہ وہ تواتر سے اصرار کر رہے ہیں کہ انتخاب کے نتیجے میں وہاں تحریک انصاف کی حکومت کا قیام یقینی ہے، ان کی پیش گوئیاں اکثر درست ثابت ہوتی ہیں اور ٹھوس حقائق تک رسائی کے بغیر بحث میں الجھنے کی مجھے عادت نہیں۔ ساتھ کا رپورٹر ہوتے ہوئے اگرچہ یہ کہنے کو مجبور محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں واقعتاً صحافت نام کی شے باقی رہ گئی ہوتی تو ٹی وی سکرینوں اور یوٹیوب پر چھائے ذہن سازوں میں سے چند اپنے اسٹوڈیوز اور گھروں کی راحت سے باہر نکل کر آزاد کشمیر چاہتے۔ صحافیانہ تجسس یہ جاننے کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کیا جاتا کہ وہاں کے انتخابات میں وہی جماعت ہر صورت کیوں کامیاب ہوتی ہے جسے وفاقی حکومت کی سرپرستی میسر ہوتی ہے۔ سیاست میں سنا ہے کہ ثبات فقط تغیر کو نصیب ہوتا ہے۔ 25 جولائی کے انتخاب کے بعد نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کی جگہ تحریک انصاف کی حکومت کا قیام ایک حوالے سے یقیناً تغیر یا تبدیلی محسوس ہوں گے۔ ممکنہ نتائج مگر اس پرانی کہانی کا اثبات بھی تو ہوں گے کہ آزاد کشمیر کے انتخاب میں وہی جماعت کامیاب ہوتی ہے جو وفاق میں بھی برسر اقتدار ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کے ووٹر مذکورہ روش اپنائے رکھنے کو کیوں مجبور محسوس کرتے ہیں؟ وہ روایت بدلنا کیوں نہیں چاہتے؟ پاکستان کے صوبے عرصہ ہوا مذکورہ روایت کو ترک کر چکے ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں 1988 سے اس کا آغاز ہوا۔ تاریخ نے خود کو اس صوبے میں 2008 میں بھی دہرایا۔ اس برس سے آج تک سندھ میں بھی پیپلز پارٹی ہی صوبائی حکومت تشکیل دے رہی ہے۔ وفاق میں اگرچہ اس دوران مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف برسر اقتدار رہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی اکثر وفاقی حکومت کی خواہشات کے برعکس صوبائی حکومتوں کا قیام عمل میں آتا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں ایسا کیوں نہیں ہوتا یا ہو سکتا؟ میرے پاس اس سوال کا جواب ہرگز موجود نہیں ہے۔ برسر زمین حقائق سے لا علمی اس کا بنیادی سبب ہے۔ بڑھتی عمر نے اگر توانائی سے بتدریج محروم نہ کر دیا ہوتا تو آزاد کشمیر میں چند دن گزارتے ہوئے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ میری شدید خواہش ہے کہ چند نوجوان رپورٹر اس ضمن میں میری رہنمائی فرمائیں۔